بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مہینے کی طرح اس مرتبہ بھی اس مہینے بھی ایام بیز یعنی کہ چاند کی 13، 14، 15 کو ایک خاص درود پاک کی ریاضت کروائی جا رہی ہے، بلکہ بہت خاص اور خاص درود پاک کی ریاضت کروائی جا رہی ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب شدت سے منتظر ہوتے ہیں کہ کب ایام بیز آئیں اور ہمیں درود پاک کی ریاضت کرنے کا شرف حاصل ہو۔ تو آج آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ بہت خاص درود پاک، اتنا خاص کہ یہ وہ خاص درود پاک ہے کہ جو آپ کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ یہ اتنا بہترین درود پاک ہے، اتنا مقدس اور بابرکت درود پاک ہے کہ جو آپ کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خوب وزن ہی کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ بھی نصیب ہوگی، حضور نبی پاک علیہ السلام کا قرب خاص بھی نصیب ہوگا، اللہ کی رحمت سے آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم بھی اس ریاضت کو کرنے کی برکت سے دور ہوں گی، اس ریاضت میں درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے دور ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہنا تو آپ کی جائز حاجات، مرادیں بھی اللہ کی رحمت سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری ہوں گی۔ اور اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی نا، تو میرے حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے بھی نوازے جائیں گے۔ اتنا یہ خاص درود پاک ہے، اور صرف اس کو ریاضت میں ہی نہیں پڑھنا، بلکہ یہ ذہن بنا لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم ریاضت کے بعد بھی اس درود پاک کو ہم اپنے اوراد و وظائف میں ضرور رکھیں گے۔ میں آپ کو درود شریف بھی بتاتا ہوں، درود شریف پڑھنے کی تعداد بھی بتاتا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے نا آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث شریف سناتا ہوں جس کا تعلق ہماری ریاضت سے ہے۔ ایک مرتبہ نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نظر نا آسمان پر پڑتی ہے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ستارے ہر طرف ستارے ہوتے ہیں، آسمان ستاروں سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہو سکتی ہیں؟ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں گی؟ تو یہ سن کر حضور نبی پاک علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمایا، ہاں کیوں نہیں، عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر! اب آسمان کے ستاروں کو کون شمار کرے، اتنی ڈھیر ساری نیکیاں۔ تو یہ سن کر نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خاموش کیوں ہو گئی؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ سمجھی تھی کہ آپ فرمائیں گے کہ میرے والد محترم یعنی کہ ابو بکر صدیق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام دوبارہ مسکرائے اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے، اور ارشاد فرمایا اے عائشہ، ابو بکر کی تو صرف ایک رات غار سور کی نیکی عمر فاروق کی تمام نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! اب تصور کریں کہ یہ تو وہ نیکیاں ہیں کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں، یہ تو وہ نیکیاں ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ اب تصور کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کی کتنی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کے سوا تو میرے حضور کی نیکیوں کو کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، اگر میرے حضور کی امت کی تمام نیکیوں کو جمع کیا جائے نا، تو تمام امت کی نیکیاں مل کر بھی میرے حضور کی کسی ایک نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ اور اس مرتبہ اس درود شریف کی ریاضت میں جس درود شریف کو پڑھنے کا ہم شرف حاصل کریں گے نا، اس درود شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی گئی ہے کہ یا اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، اور کتنا بھیج؟ اتنا بھیج کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکیوں کی تعداد ہے، یعنی کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکیوں کی تعداد کے برابر ان پر رحمت کاملہ نازل فرما، ان کی نیکیوں کی تعداد کے برابر ان پر درود و سلام بھیج۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکیوں کو، جن کی نیکیاں ہیں اتنی ڈھیر ساری نیکیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے، اس طرح درود بھیجیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی نیکیوں کی تعداد کے برابر درود بھیجے گا، جو کہ بہت زیادہ درود ہوگا، اور اس کی برکت ہمیں یہ ملے گی کہ اتنا سارا ڈھیر سارا ثواب بھی ہمارے نامہ اعمال میں شامل کیا جائے گا۔ تو بڑا ہی بہترین درود پاک ہے، اس کو ریاضت میں بھی پڑھنا ہے، ریاضت کے علاوہ بھی انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور اب میں آپ کو درود شریف پڑھنے کی تعداد بتاتا ہوں، طریقہ بھی بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ دیکھیں، پہلی تعداد تو ان خوش نصیبوں کے لیے ہے کہ جو بہت زیادہ درود پاک پڑھنے والے ہیں، جو نیکیوں کے بہت زیادہ حریص ہیں، تو وہ تینوں ایام چاند کی 13، 14، 15 جو کہ بنتی ہے اندازاً دسمبر کی 14، 15، 16 یہ بنتی ہے، تو وہ 12,000 12,000 12,000 تینوں دن 12,000 کی تعداد میں درود شریف، اسی درود شریف کو پڑھیں گے۔ اچھا، اگر بالفرض کوئی 12,000 نہیں پڑھ سکتا تو پھر 4100 4100 4100، یہ بڑی کم تعداد ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، کوئی اگر اس کو بھی نہیں پڑھ سکتا نا، تو پھر 1200 1200 1200 کم از کم ایام بیز میں 1200 1200 1200 ضرور پڑھے، انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں ملیں گی۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو توجہ سے کسی جگہ بیٹھ کر خشوع و خضوع سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، حضور کے عشق میں ڈوب کر، حضور کے تصور میں ڈوب کر، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر، کامل توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا یہ نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کر لینی ہے۔ جب آپ کے 3 دن مکمل ہو جائے تو فاتحہ شریف پڑھ کر، شیرینی وغیرہ کوئی چیز جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، فاتحہ شریف پڑھ کر جو ہے وہ اس کا ثواب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں بھی پیش کیجیے گا، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، پنجتن پاک اہل بیت اطہار، اور آپ کے اصحاب اور تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، اور اپنے مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچائیے گا۔ اللہ نے چاہنا تو وہ برکتیں ملیں گی کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے ساتھ اس ریاضت میں اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ضرور شامل کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔